موضوع الدرس في مسألة علم الغيب في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مقدس و مبارک میں سے چند آیات اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، آپ سب کو مل کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کے حج، زیارات، عبادات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ
سابقہ دروس میں یہ عرض کیا تھا، یاد رکھیں کہ جہاں بھی صفت الہ ہوگی، کیونکہ بنیاد عقیدے کی مسئلہ الہ ہے، اگر یہ مسئلہ کسی کو سمجھ نہیں آیا نعوذ باللہ یا اس میں مذبذب ہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایسا اہم مسئلہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے اسی مسئلہ الہ کی دعوت دی ہے۔ الہ کا معنی کیا تھا؟ معبود برحق، اور تمام عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہی دعوت دی ہے سب پیغمبروں نے۔ الی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اسی کی عبادت کریں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات ہیں جہاں حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اسی طرح حکم دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ میرے عبد ہیں، عباد المکرمون ہیں، اور تمام انبیاء، تمام ملائکہ، تمام اولیاء سب اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا بیان کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ اور دوسری بات میں نے کیا عرض کی تھی کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں دو چیزیں لازمی ہوں گی، ایک علم کامل اور ایک قدرت کامل۔ علم کامل کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے علم تو سب کو دیا ہے، کون سی چیز ہے جس میں علم نہیں ہے؟ اللہ نے حیوانات کو بھی علم دیا ہے، اللہ نے پرندوں کو جو چیز کائنات میں سب، اب دیکھیں نا پرندے جاتے ہیں واپس جب رات ہوگی سیدھے اپنے گھونسلے میں آئیں گے، سانپ ہے جائے گا پھرے گا آئے گا اپنے بل میں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں شام جب ہوگی تو واپس اپنے گھر میں لوٹیں گے۔ تو ہر چیز کو اللہ نے علم دیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 3 بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کو چھوڑیں، ہر بچہ ماں کے پاس جائے گا، اور ماں بھی اپنے بچے کے بغیر دوسرے کو نہیں آنے دے گی، مارے گی اس کو۔ تو علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو علم نہیں دیا ہے کہ آپ حج پہ آ گئے، ٹکٹیں بنائیں، پاسپورٹ بنائے، داخلے کیے، ہوائی جہازوں پہ بیٹھے، جدے اترے، بسوں میں سوار ہوئے، اس کے بعد جناب مکے آئے، مدینے آئے، مینا آئے، عرفات آئے، تو یہ اللہ نے علم نہیں دیا، علم دیا ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ نے علم دیا ہے، سب سے زیادہ علم اللہ نے انسانوں کو دیا ہے۔ علم تو جنوں کے پاس بھی ہے، علم تو فرشتوں کے پاس بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ علم انسان کو ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں میں سب سے زیادہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا ہے کہ انبیاء نے پوری امت کو ہدایت کرنی ہے، اور تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ نے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، جو پہلے پیغمبر گزرے ان کا بھی اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اور جو میرے بعد واقعات آئیں گے، مخلوق آئے گی، ان کا بھی اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ یہ سارے علوم برحق ہیں، ان کا کوئی منکر نہیں، بات سمجھیے۔ لیکن اتنے علم کے باوجود بھی اس کو ہم علم کامل نہیں کہہ سکتے، علم غیب نہیں کہہ سکتے، علم ما کان و ما یکون نہیں کہہ سکتے۔ اب اتنے علوم کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حکم میں انتظار کرتے تھے کہ اللہ کی وحی آئے گی تو حضور بیان فرمائیں گے۔
یہی بات فرشتوں نے کہی تھی کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اتنا علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ اور یہی بات تمام پیغمبر قیامت کے دن کریں گے۔ تمام انبیاء اور رسل جب میدان محشر میں موجود ہوں گے تو ان سے اللہ سوال فرمائیں گے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ تمام انبیاء سے اللہ پوچھیں گے بتاؤ تمہیں ہماری امتوں نے کیا جواب دیا ہے؟ تو سارے انبیاء کہیں گے مولا ہمیں تو اتنا پتا ہے نا کہ ظاہر میں کسی نے کلمہ پڑھا، ہم نے کہا مومن ہے، نہیں پڑھا تم نے کہا کافر ہے، باقی جو جزئیات ہیں تفصیلات ہیں وہ آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح ابھی آپ جو الحمدللہ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا ہے، اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ علم اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا ہے، لیکن یہ علم کامل نہیں ہے۔ حضرت آقا انعام دار رحمت اللہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ نے خود بیان فرما دیا ہے کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں تو ڈھیر ساری خیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ میں تو اللہ نے مجھے نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے عالم الغیب بنا کے تو نہیں بھیجا ہے۔ اب دیکھیں نا اسی حج میں آپ آئے ہوئے ہیں، میرے مدنی سرکار جب حج میں تشریف لے آئے، مکہ میں پہنچ گئے، صحابہ سے پوچھا اور فرمایا کہ بھائی جن لوگوں نے حج کی نیت کی ہے اور قربانی کا جانور ساتھ نہیں ہے وہ ایسا کریں کہ طواف کر لیں، صفا دوڑ لیں، بال منڈوا کے احرام کھول دیں، پھر 8 کو حج کا احرام باندھیں، ان کا تمتع ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے بعض ائمہ کرام جیسے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اسی لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ قران ہو ہی نہیں سکتا جب تک آدمی جانور اپنے ساتھ نہ لے آئے۔ وہ کہتے ہیں جو قارن ہوگا وہ جانور قربانی کا ساتھ لائے گا، اور اگر ساتھ نہ لائے تو پھر وہ تمتع کرے یا حج افراد کرے کہ جس کے اندر قربانی حج کی بکری واجب نہیں ہوتی، خوشی سے بھی رکھے تو لاکھ دفعہ رکھے۔ یہی وہ اختلاف ہے جو حنابلہ اور احناف کے درمیان ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ پابندی لگا دیں کہ بغیر جانور کے قران ہو نہیں سکتا تو پھر تو قیامت تک قران کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، ہوائی جہازوں میں جانور کون لے آئے گا؟ وہ فرماتے ہیں کہ مقصد جانور لانا نہیں، ذبح کرنا ہے۔ ایک آدمی جانور ساتھ لے آئے لیکن ذبح نہ کرے تو کیا اس کی قربانی ادا ہو جائے گی؟ اور دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں کہ خود لائے یا اس کے لیے کوئی اور لے آئے، بات ایک ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے حضور کے لیے لے کے آئے تھے، وہ کہتے ہیں اب ہم جانور نہیں لے آ سکتے لیکن آگے بینک نے ہمارے لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں تو جانور موجود ہے، اور ہم اس لیے نہیں لا سکتے کہ ہمیں لانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کیسے ہوائی جہاز میں اگر 200 حاجی بیٹھے تو 200 بکرا بھی بٹھائیں وہ؟ تو بہرحال اللہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ چونکہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ایک عادت مبارک تھی کہ وہ عاشق تھے سنت کے، بھئی حضور لائے ہیں بس لاؤ، وہ دوسری بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے تھے۔
وہ کہ حضور جانور لے، بھائی اللہ کے بندے، حضور تو جب عمرے پہ آئے تھے تب بھی تو جانور لے آئے تھے، تو اب عمرے والا بھی جانور لے کے آئے گا؟ حضور نے اسی مقام حدیبیہ میں جب کافروں نے روک دیا آپ کو، تو آپ نے جانور ذبح کیے، دم احساس ذبح کی۔ تو بہرحال تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، لیکن حضور نے جب صحابہ سے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ باقی 4 دن رہ گئے ہیں، 4 دن حج ہے، 8 کو مینا جانا ہے، اگر احرام کھل گیا، آزادی ہو گئی، تو پھر ہر بندے کو بیوی کا بھی خیال آتا ہے، اپنے خواہشات نفسانی کا بھی خیال آتا ہے، پھر تو ہم اسی خیال میں پڑ جائیں گے، اس سے بہتر نہیں کہ حرام کی پابندی میں رہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ لوگوں کو ایسا کرنا مشکل ہوگا تو میں بھی جانور نہ لاتا اور تمتع کرتا۔ تو معنی یہ ہوا کہ حضور کو علم نہیں تھا، ورنہ حضور بھی تمتع کرتے، اسی لیے امام احمد حنبل فرماتے ہیں تمتع افضل ہے۔ یہ علمی بحثیں ہیں، ان میں بلا وجہ کسی پر کوئی اعتراض نہ کیا کریں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قران افضل ہے، وہ کہتے ہیں حضور نے کوئی کون سا حج کیا ہے، حضور نے تو قران کیا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ امام احمد بن فرماتے ہیں تمنا تو تھی نا کہ میں بھی تمتع کرتا، تو اس لیے تمتع افضل ہے۔ یہ علمی بحثیں ہیں، یہ آپ کے ہماری طرح کے نعوذ باللہ کوئی لڑائی جھگڑے والے مسئلے نہیں ہیں، اور نہ کفر و اسلام کی جنگ ہے۔ تمام انبیاء جو ہیں وہ کتاب و سنت کے تابع ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر اللہ علم دیتا ہے تو پیغمبر کی اور اولیاء کی شان ہے، اور اگر اللہ علم نہ دے تو توہین نہیں ہوتی، وہ بھی شان ہے۔ یہی دھوکہ دیتے ہیں بدعتی حضرات، اللہ ہدایت دے، کہ بھئی یہ وہابی جو ہے کہتے ہیں علم نہیں ہے حضور کو، انبیاء کو علم غیب نہیں ہے، اور یہ تو توہین کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ سمجھیں، یہ توہین نہیں ہے۔ اللہ جہاں انبیاء کو علم دیتے ہیں تو یہ بھی شان ہے نبوت کی، اور اگر علم نہ دے تو یہ بھی شان ہے۔ آپ حج پہ آئے، دعا کریں اللہ سب کا حج قبول فرمائے۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خواب دیکھا، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ تمام لوگوں کے خواب غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کے انبیاء کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا، اور انبیاء کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی آئی، کیونکہ خواب جو ہیں رحمانی بھی ہوتے ہیں، شیطانی بھی ہوتے ہیں، اور انبیاء پر تو شیطان کا دور چلتا ہی نہیں ہے، لہذا ان کے تو تمام خواب رحمانی ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ چاہے بزرگ ہے، کوئی عام آدمی ہے، عالم ہے، جاہل ہے، اس کے خواب جو ہے وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب تو یہ ہوتا ہے کہ سارا دن جو کام کرتا رہا وہی رات کو نظر آ گیا، اور ایک خواب یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ بڑی بڑی ڈراؤنی چیزیں دیکھ رہا ہے، سانپ آ رہے ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، یہ بھی ایک خواب ہوتا ہے۔ اس کا بھی حضور نے فرما دیا کہ اگر کوئی ڈروانا خواب ہو، کوئی ڈرانے والا خواب دیکھے تو اسی وقت نیند کھل جائے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے اور پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اپنی کروٹ بدل کے سو جائے، اور یہ خواب کسی کو نہ بدلائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی خواب برا ہے کسی کو نہ بتاؤ، بس چپ کر جاؤ، وہ ظاہر ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا خواب ہے لیکن سمجھ نہیں آتا اچھا ہے یا برا ہے،
تو پھر بھی ہر بندے کو خواب نہ بتاؤ، عالم کے پاس جاؤ جو صحیح معنی میں تمہیں جواب دے، اور اگر جواب نہ دے تو کسی عالم کا راستہ دکھلائے گا، کیونکہ خواب کی تعبیر کوئی مذاق نہیں ہوتی، یہ ایک علم ہے۔ انبیاء میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تعبیر رؤیا کا علم دیا تھا، اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوابوں کا علم دیا تھا، اور تعبیر کا علم اللہ نے حضرت صدیق کو بھی دیا تھا، اور تابعین میں اللہ نے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے ان کی کتابیں ہیں تعبیر رویا پر، کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، کتابیں ہیں باقاعدہ، کیونکہ تعبیر بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا اور حضرت محمد بن سیرین کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک بہت بڑا لگن ہے، اور اس میں انگارے بھرے ہوئے ہیں، اور انگارے آگ کے دہک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا خواب ہے، تمہیں اللہ دولت عطا فرمائیں گے۔ خود چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے بھی آگے بیان ہی یہی خواب بیان کیا کہ حضرت میں نے رات دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک بہت بڑا لگن ہے، اور اس میں انگارے بھرے ہوئے ہیں اور انگارے دہک رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم جلدی جاؤ، تمہارا گھر جل جائے گا، آگ لگ جائے۔ اور جو آپ کے تلامذہ تھے، طلباء تھے، انہوں نے کہا حضرت عجیب بات ہے، اس کو بتا دیا تیرے گھر کو آگ لگ جائے گی، اس کو بتایا تھا کہ تمہیں دولت بھی دے گی، چیز تو خواب تو ایک تھا، اس نے بھی انگارے دیکھے تھے، اس نے بھی انگارے دیکھے تھے، ایک کو آپ نے یہ تعبیر دے دی، ایک کو آپ نے یہ تعبیر۔ فرمایا اللہ کے بندو، اس نے جب خواب دیکھا تھا سردی کا موسم تھا، سردی کے موسم میں آگ سے نفع اٹھانا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس نے جو دیکھا ہے وہ گرمی کا موسم ہے، پہلے بھی آگ بھڑک رہی ہے اور نیچے سے بھی آگ بھڑک رہی ہے، تو یہ خطرے کی علامت ہے، اس لیے دونوں کو وقت کے مطابق میں نے تعبیر دی ہے۔ اب ہر آدمی تو یہ باریکیاں نہیں سمجھ سکتا نا، اس لیے ضروری ہے کہ کبھی بھی خواب دیکھو تو بغیر کسی عالم کے لوگوں کو نہ او جی میں نے خواب دیکھا ہے۔ اگر کوئی جانتا ہے خواب کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ یہ حلام ہے، یہ رویا ہے، یہ خواب ہے، یہ رحمانی ہے، یہ شیطانی ہے؟ کیونکہ حدیث میں ہے، میرے مدنی کا فرمان ہے کہ الرؤیا علی رجل طائر متى عبرت وقعت۔ آپ نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر ایسے ہے کہ جیسے کوئی دانہ پرندے کے پاؤں پہ رکھا ہو، اب حرکت کرے گا تو وہ دانہ گر جائے گا، یہ بھی جو بندہ تعبیر دے گا جیسی تعبیر ہوگی اسی طرح واقع ہو جائے، اس لیے کسی عام بندے کو نہ بتایا کرو۔ ایک دفعہ خواب دیکھا بی بی زبیدہ نے، ہارون الرشید بادشاہ کی بیوی تھی، ملکہ تھی، بڑی عالمہ، بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ، بڑی نیک عورت۔ اس نے خواب دیکھا اور صبح کو رو رو کے ہلکان ہو گئی۔ ہارون الرشید نے پوچھا کہ بیگم سے یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ میری تو نیندیں بھی اڑ گئیں، آرام بھی اڑ گیا، اور مجھے چین بھی نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ فرمایا بی بی خواب بتاؤ گی تو تعبیر ملے گی نا۔ انہوں نے کہا میں کیا خواب بتاؤں، بتانے والا بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے مجبور کیا، اس نے کہا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ بندے تو بندے، جانور بھی نعوذ باللہ میرے ساتھ مباشرت اور جماع کر رہے ہیں، جس میں جانور ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خنزیر ہیں، ہر بلا ہے۔ تو مجھے تو اس وقت سے نیند نہیں آ رہی کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ اللہ نے مجھے خواب میں یہ بلا دکھائی ہے۔ بادشاہ سمجھ، بادشاہ تھا آخر، اس نے امام ابو یوسف کو بلایا رحمت اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور اس وقت یہ رئیس القضاء تھے، یعنی اس کے ملک میں سب سے بڑے
جو عہدے پر تھے، چیف جسٹس سمجھ لیں، یعنی وہ تھے، ان کو بلایا امام ابو یوسف کو بادشاہ نے، اور بادشاہ نے بی بی کو بھی، ملکہ کو بھی بلایا۔ اس نے پردے میں بیٹھ کے امام ابو یوسف کو یہ خواب بتلایا، اور بیچاری رونے لگی کہ ایک عورت ایسی بات دیکھے، اللہ معاف کرے، اس کی زندگی تو ختم ہو گئی نا۔ تو امام ابو یوسف نے جب خواب سنا تو فرمایا کہ اب شری زبیدہ، بی بی تمہیں مبارک ہو، یہ بڑا مبارک خواب دیکھا ہے تم نے۔ تو زبیدہ کہنے یہ مبارک خواب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل مبارک خواب ہے، جماع کرنا جو ہے فائدہ اٹھانا ہے، خاوند بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے، بیوی خاوند سے فائدہ اٹھاتی ہے، تو اللہ تم سے ایسا کام لیں گے، انسان تو انسان، جانور، چرند، پرند بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس خواب کے بعد بی بی نے یہ نہر زبیدہ بنائی جو ساری دنیا کو پانی پلاتی رہی۔ مکے میں نہر زبیدہ اب بھی ہے، لیکن اب اس میں وہ پانی اتنا نہیں آتا، کیونکہ اب اللہ نے ان کو دوسرے پانی عطا فرما دیے ہیں، ورنہ تو سارے مکے والوں کو یا زمزم تھا یا عین زبیدہ تھی۔ الہدا طائف کے راستے سے آتی تھی، عرفات کے ساتھ ساتھ چلتے 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 پھر مکے میں پہنچی تھی۔ اتنی سی نہر تھی جیسے ہمارے ہاں واٹر کورس ہوتے ہیں، کوئی بڑی نہر نہیں تھی، لیکن سارا مکہ پانی اسی سے پیتا تھا۔ تو اللہ نے ایسا کام کرایا کہ جانوروں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ تو خواب جو ہے نا، یاد رکھیں، ایک بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کو ضائع نہ کیا کریں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی نیک ہے یا بیوی میری بیٹی نیک صالحہ ہے اور پاک ہے، پاک کپڑے ہیں، پاک بستر ہے، اور اس پر وہ باوضو لیٹی ہے، اللہ کا نام لے لے کے لیٹی ہے، اور صبح کے وقت یعنی تہجد کے وقت کوئی خواب دیکھے تو وہ زیادہ تر سچا ہوتا ہے، عام طور پہ وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ الٹ بھی ہوتی ہے، اور کبھی خواب میں بظاہر کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف بچے اپنے ابا سے آ کے کہا، حضرت یعقوب نبی ہیں، آ کے عرض کیا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج چاند ہیں، یہ زمین آسمانوں سے اتر کے آئے اور انہوں نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں اور تعبیر رویا کے بھی بہت بڑے عالم ہیں۔ فرمایا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ فرمایا بیٹا یہ خواب بیان نہ کرنا، بس چھپا لو اس کو، اپنے بھائیوں کو بھی نہ بتلانا، کہیں تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی مکر نہ کریں۔ یہ خواب ایسا بڑا ہے، اس میں تیری عظمت ہے، رفعت ہے، شان ہے، اور اپنے ہی تو جلتے ہیں۔ حضور پاک کے سب سے بڑے مخالف کون تھے؟ وہ اپنے ہی تو تھے، مکے سے نکالنے والے کون تھے؟ اپنے ہی تو تھے۔ اس لیے عربی میں یاد رکھو، الف سے لکھو نا اقارب، اقربا، تو یہ معنی ہوتا ہے رشتہ دار، اور عین سے لکھو اقارب، اس کا معنی ہوتا ہے بچھو۔ تو عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ الاقارب کالاقارب، یہ رشتہ دار تو ہوتے ہی بچھو ہیں، انہیں تو ڈنگ مار نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ خواب کب ظاہر ہوا؟ مدتیں گزر گئیں، حضرت یوسف جوان ہو گئے،
سختیاں بھی جھیل لیں، جیلیں بھی کاٹ لیں، اب مصر کے بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں، اور ماں باپ بھی آ گئے، بھائی بھی آ گئے، سب نے غلطی کا اعتراف بھی کیا، اور حضرت یوسف اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں، فخروا لہ سجدا، سب کے سب سجدے میں گر گئے، سب نے یوسف کو سجدہ کیا۔ اسی لیے یہ میری جو برادری ہے نا اپنا بریلوی حضرات، تو اہل احوا جو ہیں وہ اسی سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر یوسف کو سجدہ جائز ہے تو ہمارے مرشد کی قبر پہ کیوں نہ جائز ہے؟ یوسف بھی تو ایک بندہ ہے نا، اور لوگ بیچارے جو ہیں اللہ ہدایت دے، لوگ تو آپ نے دیکھ لیے ہیں نا ماشاءاللہ، جدھر جا رہے آئے کوئی جا رہا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مینا کی حد کہاں تک ہے، مزدلفہ کی حد کہاں تک ہے، عرفات کی حد کہاں تک ہے، ہر طرف بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ اگلے دن مجھ سے ایک بڑے ذمہ دار آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ میں عرفات والے دن فلاں جگہ بیٹھا رہا، عرفات کی حد میں نہیں گیا، وہ تو حج بھی کیا۔ ایک حاجی آپ کا باہر سے آیا لیکن عرفات والے دن بھی مینا میں بیٹھا رہا، عرفات نہیں کیا۔ اور تو نے سوچا کہ آج کل خیمے خالی ہیں، آرام کرو، سو جاؤ، ٹھنڈے ٹھنڈے مزے اٹھا، کیا ضرورت ہے آگے جانے کی۔ حالانکہ ذمہ داری ہونی چاہیے تھی مکتب والوں کی کہ وہ اپنے مکتب کو چیک کرتے کہ کوئی رہ تو نہیں کیا ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، خادم الحجاج فوج سے آتے تھے، میں نے خود دیکھا ایک اپنے فوجی جوان کو، میں نے بڑی دعا کی اس کے لیے کہ ایک بوڑھے حاجی کو کندھے پہ بٹھا کے عرفات سے مزدلفہ لایا، مزدلفہ سے مینا پہنچایا، جانتا بھی نہیں وہ حاجی کون ہے۔ دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری فوج سے بڑا کام لیا ہے، اور آئندہ بھی اللہ ان سے اپنے ملک کی حفاظت کا اور دین کی حفاظت کا، مدارس اور مساجد اور اہل علم کی حفاظت کا کام لے۔ اللہ کرے پٹڑی پہ رہیں، پٹڑی سے بھٹک نہ جائیں۔ دعا کیا کرو، ہمارے بس میں تو دعا ہے نا، اور کیا ہے۔ تو اب جناب دیکھیں کہ ان کو یہ بات آ گئی ہاتھ میں کہ جی یہ تو قرآن ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن اللہ ہدایت دے، پتہ نہیں خود دھوکہ دیتے ہیں بندوں کو کیا ہے۔ اللہ کے بندے جب انہوں نے سجدہ کیا تو آگے قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو کہ حضرت یوسف نے کیا، ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ انہوں نے کہا ابا جان یہ وہ میرا خواب ہے جس کی تعبیر آج ظاہر ہو رہی ہے، اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے سجدہ ہوا ہے۔ اگر تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ پیر کو سجدہ کرو تو ہمیں وہ آیت دکھا دو، ہم بھی تمہارے ساتھ سجدہ کریں گے۔ ہمارے پیغمبر نے تو اعلان کر دیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ خبردار کسی چاند سورج کو کبھی سجدہ نہ کرنا، اس کو سجدہ کریں جو چاند سورج کے پیدا کرنے والا ہے۔ اور حضور نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور حضور نے دعا مانگی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ مسلمانوں کو دھوکے دے کے قرآن کے آیات کو بدل کے لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہو، تمہیں مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا، حشر میں نہیں جانا، اللہ کو جواب نہیں دینا کہ ہم نے لوگوں کو کیا سکھلایا تھا۔
صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے عرس مناتے ہو، سرکسیں لگاتے ہو۔ ایمان سے کہیں اولیاء اللہ کا عرس ہو، وہاں گانا ہو، بجانا ہو، قوالی ہو، سرکس ہو، کھیل تماشے ہوں، اس کا ثواب ملے گا حضرت کو؟ تم دشمن اولیاء ہو کہ ہم دشمن اولیاء ہیں؟ آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے چیلنج کرتے ہیں کہ مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم دیکھ لیں، جن مزارات کا تعلق علماء حق سے ہے وہاں قرآن و حدیث کے مدرسے ہیں، اور رات دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرار ہے، اور جن قبروں پر ان نے قبضہ جمایا ہے وہاں یا میلہ ہے یا ٹھیلا ہے یا حجرہ ہے یا مجرہ ہے یا گانے ہیں یا بجانے۔ دیکھ لو، پورے ملک میں نظر ڈال لو۔ اور اسی لیے اب دیکھیں کہ نبی کا خواب جو ہے وہ کیا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو بہرحال گھر والوں سے کہا کہ میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کریں، ہم نے کہیں جانا ہے۔ وہ بات چھپائی، بتایا کسی کو نہیں۔ اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے، اور حج پڑا ہے تم نے ماشاءاللہ، کنکریاں بھی ماری ہیں۔ اور آج یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ آخر کنکریاں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سا دین ہے کہ پتھر مارو؟ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے تو اسی جگہ پہ شیطان آیا انسان کی شکل میں، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی کہ حضرت خلیل کیا کر رہے ہو؟ کوئی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم الخلیل نے اللہ کے حکم سے کنکری اٹھائی اور بسم اللہ اللہ اکبر، شیطان کو مارا کہ دفع ہو جاؤ یہاں۔ دوسری جگہ پھر آ گیا، اور جی میں آپ کا دشمن ہوں، شیطان ہوں، جن ہوں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں مہربانی نہ کرے، خواب کے لیے آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ حضرت نے پھر کنکری ہماری وہاں سے بھاگ گیا، پھر تیسری جگہ آیا۔ یہ وہ نشانی ہے، اللہ کو وہ کنکری مارنا بھی پسند آیا، فرمایا خلیل جیسے تیرے بنائے ہوئے کعبے کو قیامت تک رکھوں گا، تیرے کنکریاں مارنے کو بھی قیامت تک نہ رکھوں گا۔ درود شریف پڑھو تو میں عرض کروں، ایسے نہیں پڑھو تو ذوق سے پڑھو نہ پڑھو۔ یہ معنی نہیں کہ زور سے پڑھو، دل سے پڑھو، شوق سے پڑھو، جو لفظ نکلے اندر سے نکلے۔ میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں، طالب العلموں کو، اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے خلیل کا شان بلند کرنا تھا تو ڈیرا مکے میں لگوا کے کعبے پہ نظر ڈالو تو خلیل، مقام ابراہیم پہ نظر ڈالو تو خلیل، زمزم پہ نظر ڈالو تو خلیل، صفا مروہ پہ نظر ڈالو تو خلیل، جمرات پہ نظر ڈالو تو خلیل، قربانی پہ نظر ڈالو تو خلیل۔ اللہ نے جب مکے کو عظمت دینی تھی خلیل کا ڈیرا لگا لیا، اور اللہ نے جب مدینے کو اونچا کرنا تھا وہاں حبیب کا ڈیرا لگا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان سے کہیں مدینہ منورہ میں جائیں، جب آپ جائیں گے پیر علی پہ تو وہ منظر دیکھیں گے جہاں حضور احرام باندھ رہے ہیں۔ تم تو گزر جاتے ہو نا سگریٹ پیتے ہوئے، کیا فائدہ ایسے مدینے جانے کا؟ اگر داڑیاں منڈوا کے اور سگریٹیں پی کے مدینے جانا، بیتے رہے نہ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی میں پکڑے جائیں۔
1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، کہ اگر 1000 دفعہ بھی مشک اور گلاب کے عرق سے زبان دھوں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، میرا مدنی تیرا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ پتہ ہے مولانا روم جب حج پہ آئے تھے نا، حج کر کے واپس چلے گئے۔ یہ عاشقوں کی باتیں ہیں، شریعت کا مسئلہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، یہ عاشق اور صوفی ان کی باتیں دین میں حجت نہیں ہوتی۔ تو حضرت کو ساتھیوں نے کہا حضرت کمال ہے، اتنے بڑے عاشق ہیں آپ حضور پاک کے، اور حج کر کے واپس جا رہے، مدینے نہیں گئے۔ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب مدینے جاؤں تو کہیں یہ نہ ہو یہ تو حج کے بہانے سے آیا تھا تو چلو یہاں سے بھی ہو کے چلا جائے، میں وہاں سے پھر آؤں گا مسجد نبوی کے لیے۔ نے کہا میں تو اس بات سے بھی ڈرتا۔ اچھا آئے تو تم حج، جیسے کوئی آدمی ملتا ہے نا تو کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ ملنے تو اس کو آئے تھے، چلو ہمیں بھی مل لیا، میرے لیے تو نہیں آئے تھے نا۔ عاشق تو یوں ہوتے ہیں، تمہاری ہماری طرح نہیں ہوتے۔ ہم تو بس اللہ معاف کرے، پتہ نہیں قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں گے۔ اب حضرت ابراہیم الخلیل جب اس تیسری جگہ سے بھی آگے نکل گئے اور مسجد خیف کے قریب آ گئے، جہاں آج مسجد خیف بنی ہوئی ہے، اب حضرت اسماعیل کو بتلایا کہ بیٹا یہ قرآن ہے، قرآن یاد رکھو، عقیدہ جب بھی ثابت ہوگا یا قرآن سے ہوگا یا حدیث مشہور ہو، متواتر ہو، قطعی دلالت ہو، قطعی ثبوت ہو، عقیدے کے لیے تو ضعیف حدیث بھی کافی نہیں ہوتی۔ اور تم نے عقیدے بنائے جی فلاں بزرگ نے کہا ہے، فلاں بزرگوں نے لکھا ہے، فلاں بزرگ جو ہیں جی حضرت جب پیدا ہوئے تھے پیران پیر، رمضان کا مہینہ تھا، حضرت دودھ نہیں پیتے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا۔ یہ تعریف ہے کہ تم ان کو شریعت کا مخالف بنا رہے ہو۔ بچے پر بھی روزہ فرض ہے؟ نہیں، بچے پر روزہ فرض ہوتا ہے، وہ شریعت کی خلاف ورزی یعنی پیدا ہوتے ہوئے شروع ہو گئے۔ یہ تعریف کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو، پتہ نہیں کیا لوگوں نے کس سے بنا رکھے ہیں۔ شمس تبریز انہوں نے کہا جی گوشت کھانے کا شوق ہوا، آگ نہیں تھی، سورج کو کہا نیچے آ جاؤ، نیچے آئے تو آپ نے اس پہ اپنا گوشت پکا دیا۔ اور خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ سورج جب نیچے آ گیا قیامت قائم ہو جائے۔ تم نے کو مذاق سمجھی ہوئی، سورج تو قیامت میں قریب آئے گا۔ ایسے کسے کھڑے ہوئے ہیں جن کی نہ بڑی رات بس کے، اور یہ بزرگوں نے لکھا ہے، بھائی کوئی بزرگوں کا نام تو لو۔ اچھا اور زیادہ کوئی بڑا ہو تو کہتے جی حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف کہاں ہے؟ اس طرح شیعہ جو ہے نا وہ بڑے مزیدار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی راوی کہتا ہے، آواز آتی ہے کہاں سے؟ وہ ایک ان کا بڑا مولوی تھا، شیعہ کا بڑا مناظر بھی تھا، گوجرا والے کا تھا، مولوی اسماعیل، وہ بدبخت عالم تھا، بس شیعہ ہو گیا لالچ میں۔ ایک دفعہ ہم اتفاقاً ٹرین میں اکٹھے ہو گئے تو وہ مجھے بڑا کھڑے ہو کے ملتا تھا، بڑا احترام کرتا تھا والد صاحب کی وجہ سے۔ مجھے کہنے لگا کہ مکی صاحب بات یہ ہے، میں نے کہا مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤ کہ تم مذہب شیعہ کو حق سمجھ کے بھی لے ہو؟ میں نے کہا مکی صاحب مذہب شیعہ بھی حق ہو سکتا ہے، یہ تو جھوٹا مذہب ہے، اس کی تو بنیاد بھی جھوٹ پہ ہے، تقیہ پہ جس کی بنیاد ہو وہ بھی سچا مذہب ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہتے بس تمہارا مذہب جو ہے نا یہ سنی جو ہے نا بڑے خشک ہوتے ہیں، ادھر سب کچھ ہے، دولت بھی ہے، عورت بھی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں میری یہ سب 9 بیویاں ہیں، تمہیں تمہارے علاقے کے معتقدین 9 بیویاں کرنے دیں گے؟
انہوں نے کہا آج تم شیعہ کا اعلان کرو، میں 9 لڑکیاں پیش کرتا ہوں۔ حیا کرو کوئی شخص کہتا ہے مکی صاحب قرآن میں ہے مثنا ثلاثہ و رباع، 2 3 5 اور 4 9۔ بڑا وہ ظالم آدمی تھا، مولوی تھا ٹھیک ٹھاک۔ میں نے کہا کہ بدبخت یہ آیت تم نے پڑھی یا حضور پہ نازل ہوئی؟ تو کہتے حضور بھی تو 9 بیویاں تھیں نا۔ میں نے کہا پھر حضور نے یہ حکم کیوں دیا کہ ہجرت کر کے آنے والوں جس کے پاس 4 بیویوں سے زیادہ ہیں وہ ان کو طلاق دے دیں؟ اسلام میں 4 بیویوں کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے 9 بیویوں کی جو اجازت دی ہے، 11 نکاح ہوئے، 9 بیویاں حضور کے گھر میں رہیں۔ یہ خصوصیت تھی حضرت محمد مصطفیٰ کی، اور ساتھ اللہ نے پابندی بھی لگا دی، اگر قرآن کو سمجھو تو ہم 4 میں سے اگر ایک کو طلاق دے دیں تو اس کے بدلے میں ایک اور شادی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو 9 کی اجازت تو دی، لیکن اب بدلنے کی یا کسی اور سے شادی کرنے کی اجازت بند کر دی۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری اب بس ان کو میں نے آپ کے لیے چن لیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل جب وہاں گئے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اب تم سوچ کے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔